شوہر سے طلاق کے بعد محلے کے مولوی نے میرے ساتھ حلالے کے لیے نکاح کر لیا۔ جب میں نے طلاق مانگی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ابھی حلالہ پورا نہیں ہوا اور ابھی۔ میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ 26 سال کی عمر میں میری شادی راشد کے ساتھ ہوئی تھی۔ راشد بہت ہی اچھا لڑکا تھا، میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا، میری ہر خواہش کو پوری کرتا تھا۔ جو بھی کہوں، مجھے جیسے حالات میں بھی ہوتا، میری ہر مانگ کو پورا کیا کرتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں سپروائزر کی جاب کیا کرتا تھا، جہاں پر اسے اچھی خاصی تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، اس لیے کبھی بھی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ جو بات وہ کہتے تھے میں مان لیتی تھی، اور جو بات میں انہیں کہتی تھی انہوں نے بھی کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ تو ہمارا گزارا اچھے سے چل رہا تھا اور ہم اپنی لائف کو پورا انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کی جاب چلی گئی، وہ مالی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگے تھے۔ کچھ وقت تو ہمارے پاس جو سیونگ پڑی ہوئی تھی اس سے گزارا چلتا رہا، لیکن بعد میں یہاں پر نہیں رکی۔ سیونگ بھی ختم ہو گئی۔ اب شوہر کو کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی، لیکن وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میرے خرچے پورے کرے، کیونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میرے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے میں تگ و دو کر رہا تھا، لیکن اس کی کسی جگہ پر بھی چل نہیں رہی تھی۔ اس لیے حالات کے ہاتھوں وہ بہت مجبور تھا، لیکن مجھے جو پیسوں کی عیاشی کی لت لگی ہوئی تھی، میرے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسے تانے مارنا یا برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی کہ جس میں ان کو نیچا نہ دکھاؤں۔ وہ پہلے ہی پریشان ہوتے تھے، اور اوپر سے میری جلی کٹی باتیں سن کر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میں اپنے گھر آ گئی، کچھ دن رونا پیٹنا چلتا رہا، اور اس کے بعد جب میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو میں نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی ہے۔ تو میں نے واپسی کا رستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کسی جاننے والے نے میری اور میرے شوہر کی بات چیت کروا دی، جس سے مجھے ایک تسلی ہو گئی کہ میرے شوہر بھی دوبارہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور میں بھی اسی کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی تک اس کی دوبارہ جاب لگ گئی تھی اور اچھے خاصے پیسے بھی ملنے شروع ہو چکے تھے، جس میں ہم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیز اتنی آسان نہیں تھی کہ میں دوبارہ ان کے پاس چلی جاتی۔ اس کے لیے شریعت کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کو ماننا ہمارے لیے فرض ہوتا ہے۔ تو میں نے ہمارے محلے کے ایک مولوی سے رابطہ کیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کا کوئی حل دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حل تو ہے اس کا، لیکن اس کے بدلے تمہیں کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اور جب حلالہ مکمل ہو جائے گا تو پھر تم واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکتی ہو۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن مجھے کسی کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے دماغ میں شیطانیت چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری خاطر میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ایسا ہرگز سوچ بھی نہیں سکتا۔ مولوی کی عمر کوئی 50-55 برس رہی ہوگی، اور میں 32 سال کی جوان تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد میری طرف دیکھ لے اور میرا عاشق ہو جائے گا۔ تو مولوی صاحب نے بھی یہی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں مان رہی تھی، اور مولوی صاحب سے میرا نکاح ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک چیز یہ بھی کہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہیں بناؤں گا، لیکن
صرف نکاح کروں گا اور پھر تمہیں کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دوں گا تاکہ تم دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کرو اور اس کے لیے حلال ہو جاؤ۔ لیکن جیسے ہی نکاح ہوا مولوی صاحب میرے قریب آنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے تو جسمانی تعلق بنانے کی بات کی تھی کہ وہ اب نہیں بنائیں گے، تو اس نے مجھے کہا کہ تم پاگل ہو، جسمانی تعلق کے بنا کون سا حلالہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ مولوی صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ خیر اب میں ان کے نکاح میں تھی اور میں کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مولوی صاحب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اب مجھے صبح ہی طلاق دے دیں تاکہ میں اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکوں۔ میری بات سننے کے بعد مولوی صاحب کہنے لگے کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی، حلالہ مکمل نہیں ہوا، ہمیں مزید 1-2 راتیں گزارنی ہوں گی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو قاری صاحب کرنا نہیں چاہتے کہ جس سے حلالہ مکمل ہوگا۔ پھر ایسے ہی کرتے کراتے ہفتہ گزر گیا اور قاری صاحب روز میرے قریب آتے اور پھر کچھ دنوں کے لیے انہیں شہر سے باہر جانا پڑا اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب تک وہ واپس آئے تو میرے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں حاملہ ہو چکی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک میرا شوہر جو مجھے پانا چاہتا تھا اور میں ادھر حاملہ ہو کے بیٹھی ہوں۔ اب اگر مولوی صاحب نے بھی مجھے طلاق دے دی تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے اندر ہی اندر دعا کرنا شروع کر دی تھی کہ مولوی صاحب مجھے طلاق نہ دیں۔ جیسے ہی مولوی صاحب واپس آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں اپنی سابقہ شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سننے کے بعد مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے اپنی عزت بنا کر اپنے ہی گھر میں رکھ لیا تھا اور میرا اب ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے جو کہ ابھی 2 سال کا ہے۔ مولوی صاحب کافی بوڑھے ہو گئے تھے لیکن ویسے اندر سے بہت مضبوط تھے۔ میں ان کی خدمت کرتی ہوں اور